سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اصطلاح آمد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کا آپس میں کیا تعلق ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، آمد کو مطبوعیت بھی کہتے ہیں۔ آمد پارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں آنے کے آثار۔ آمد آمدن کا اصل مصدر ہے۔ اس کے دیگر معنی میں آمدنی، حاصل اور یافت بھی آتے ہیں۔ آمد تذکروں کی اصطلاح ہے جو ہند ایرانی پارسی شعراء کے تذکروں سے ماخوذ ہے۔ مرزا قادر بخش صابر امام بخش ناسخ کے ذکر میں آمد کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: متانت مزاج سے مضامین شوخ باوجود آمد کے آورت کے محتاج۔ اصطلاح میں شعر کے داخلی آہنگ کے لفظوں سے ہم آہنگ ہونے کو آمد کہتے ہیں۔ آمد شعر کہنے کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ قدیم شعری تنقید میں آمد سے مراد شاعر کی وجدانی کیفیت ہے جس کے تحت بغیر سوچے سمجھے اور بلا کوشش و تأمل کے شاعر کے قلب پر شعر کا درد ہوتا ہے۔ جو فیضان الہی، خدا کی دین اور الہام کا ثمرہ ہوتا ہے، اس میں اثر آفرینی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے آمد کا شعر شاعر کے اعتبار سے اعلیٰ اور لائق تحسین ہوتا ہے۔ امداد امام اثر آمد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: فطرتی مضامین شاعر کی طبیعت فطرت کے قصد کے بغیر سبیل الہام تفویض ہوتے ہیں اور خود شاعر اپنے کلام کی خوبیوں سے شعر گوئی کے وقت آگاہ نہیں رہتا۔ 19ویں صدی کے آخر میں مغربی تصورات خصوصاً فطرت پسندی کے زیر سایہ شعری عمل سے الہامیات اور فیضان الہی کے اثر کو کم کرتے ہوئے شعری عمل کو مادی اور معروضی پیمانوں کے اعتبار سے بیان کیا گیا اور آمد کی کیفیت کو شاعر کی ذہنی صلاحیت، شعور اور مشق و ممارست کا نتیجہ ٹھہرایا گیا۔ محمد حسین آزاد آمد کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: قدرتی شاعر اگرچہ ارادہ کر کے شعر کہنے خاص وقت میں بیٹھتا ہے مگر حقیقت میں اس کا دل اور خیالات ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ جو کیفیت وہ آپ اٹھاتا ہے اسی کے لیے لفظ ڈھونڈتا ہے کہ لفظ کیسے ہوں اور کس طرح ترتیب دوں کہ جو کیفیت میرے دل میں ٹھہری ہوئی ہے وہی سننے والے کے دل پر طاری ہو جائے۔ سامعین کرام، امید واثق ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ نے آمد کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آورت کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام۔